میں روایات بیان کرنا چاہوں گا. یہ تفسیر کوثر میں انہوں نے 2 روایات لے کر آئی ہیں. شاید پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں چونکہ یہ اصول کافی کی روایات ہے. سنیے گا. پہلی روایت اور دوسری روایت دونوں جو ہیں یہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں. اب ذرا سنتے جائیں. آیت کو ذہن میں رکھیں. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. آیت کو ذہن میں رکھیں اور امام کے فرمان ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ کتنا دونوں چیزیں ایک ہی بات ہے. اور انہی چیزوں کے ذریعے سے انسان جب دیکھتا ہے تو پھر وہ چیزیں بھی انسان کو مشکوک لگتی ہیں جو ائمہ کے نام پہ غلط بولی گئی کہ ایک دفعہ امام وہی بات کر رہے ہیں, بالکل کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اصل چیز, پھر تھوڑی دیر بعد دوسری جگہ پہ آپ دیکھیں یا کسی تقریر میں سنیں کہ امام بالکل اس کے الٹ بات کر کے چھٹی دے رہے ہو کہ تم ہو تو ہمارے نا, پرواہ کوئی نہ کرو. یہ اصل میں یہ ہمارا ہونے میں بھی بہت بڑی گیب ہو جاتی ہے. لا یکون المؤمن مؤمنا نہیں ہوتا مومن مومن, یعنی نہیں بنتا مومن مومن حتی جب تک کہ یکون خائفا راجیا, جب تک کہ اس میں 2 صفات نہ ہو. نمبر 1 خائفا خوف ہو, نمبر 2 راجیا امیدوار ہو. اتنا کلیئر ہے. یہ 2 صفات مومن میں ہوتی ہیں. ڈر, ادھر تو مومنوں کو ڈر ہی نکال دیا قیامت کا. بجائے یہ کہ مومن ڈرے, وہ فرشتے اس کے سامنے ڈر رہے ہیں قبر میں آ کے, کانپ رہے ہیں کہ میں نے جناب مولا علی کا نام لیا, فرشتے کانپنا شروع ہو گئے بقول آج کل کے کانپے ٹانک رہی ہیں. صحیح. اس طرح کے بےہودہ قسم کے اللہ کے ملائکہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جھوٹی امیدیں اور آرزویں دلانے کی. امام قرآن کیا کہہ رہے ہیں, امام کیا فرما رہے ہیں؟ مومن اس وقت تک مومن بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ 2 صفات اس کے اندر نہ ہو. خائفا راجیا, خوف بھی ہو امید بھی ہو. اب دیکھیں, گھر تک چھوڑ کے آتے پوری بات کلیئر کرتے. ولا یکون خائفا راجیا, اور تب تک خائف بھی نہیں ہو سکتا, راجی بھی نہیں ہو سکتا. تاکہ کوئی یہاں تک بات اگر چپ کر تو اپنی مرضی کی نہ خوف و رجا بنا لے. خوف و رجا کو بھی کلیئر کر دیا. اس وقت تک نہ خائفن ہو سکتا ہے نہ راجین حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو, جب تک کہ جس چیز سے خوف رکھتا ہے اور جس کی امید رکھتا ہے اس کے لیے عمل نہ کرے. تو نے گندم کی فصل لینی ہے تو حقہ چھوڑ اور محنت کر. بیٹھ کے حقہ پی پی کے اور بڑھ کے مارنے سے تو گندم کی فصل نہیں ہوگی. ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل نیچرل بات ہے. آپ کسی بچے سے پوچھیں آپ کے میٹرک ایگزام کب ہے؟ جی انشاءاللہ یہ 2 مہینے کے بعد ہونے والے ہیں. تو بیٹا آپ کو کیا امید ہے؟ انشاءاللہ انکل بورڈ ٹاپ کروں گا میں. آپ اس کو جانتے نہیں بچے کو, آپ سمجھو بڑا کوئی یار یہ تو لائق بچہ ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ لائق بچہ جو ہے گیم میں گھسا رہتا ہے, ہر وقت PUBG کھیلتا رہتا ہے مثلا, اور آوارہ گردی کرتا ہے, ٹائم ویسٹ کرتا ہے, کتاب کھول کے نہیں دیکھتا. جب آپ اس کا عمل دیکھیں گے آپ کہیں گے جھوٹا مکار ہے, جھوٹ بولتا ہے کہ اسے امید ہے. چونکہ امید کب ہوتی ہے, کس کو امید ہوتی؟ دیکھیں کسی کو امید ہے نا میں نے پہاڑ کی چوٹی پہ جانا ہے, تو اسے پتہ ہے اس کا ایک طریقہ ہے, نیچے بیٹھ کے میں جا رہا ہوں چوٹی پر, میں جا رہا ہوں چوٹی پر, نہیں پہنچتا کوئی. اللہ پر میرا توکل ہے, وہ چوٹیوں پہ پہنچانے والا. اور بھائی اس نے طریقہ بتایا, تجھے عقل دی ہے, اوپر چڑھ جا کے. یہ اتنا بڑا گھپلا ہوا ہے دین اسلام میں, عوام الناس کی فکر کو تباہ کر دیا گیا ہے
کہ جہاں پہ کام نہیں کرنا وہاں پہ کوئی اللہ کرے گا, جہاں پہ کام نہیں کرنا امام تشریف لائیں گے تو کریں گے. تم کس لیے آئے ہو؟ امام کے آنے میں تو رکاوٹ یہی ہے کہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں, دین کے لیے حرکت کر کے باہر نکل کے راضی نہیں ہے, کوئی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی کمٹمنٹ, کوئی تعہد اس کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ بہت ساروں کو دین یاد ہی اس وقت جب کہیں دنیا کا کام پھنس جاتا ہے, کہتے اوئے ہوئے ہوئے اب دعائیں مانگو, اب جناب نوافل ادا کرو, اب جناب لاکھ بار درود شریف گھر میں پڑھاؤ. یہ سارا کیوں کر دین کی خدمت کرو؟ نہیں, وہ ہمارا ایک کام پھنسا ہوا ہے نا, میرے میاں کی ٹرانسفر ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی, تو اس لیے درود شریف لاکھ دفعہ پڑھا رہے ہیں, ایک ٹول دنیا کی خواہشات پوری کرنے کا. اسی سے پوچھو اچھا دین نے بھی کوئی ہدف آپ کو دیا ہوا ہے؟ کوئی ہدف نہیں, اور وہ لگا دیا ہے جسے میں کہتا ہوں کہ وہ چوسنے میں کچھ رسومات دے دی ہیں کہ بندہ خوش, جیسے قرآن دیا ہوا ہے نا کہ بندہ خوش رہے کہ ہے صحیح قرآن, میں تلاوت نہیں کرتا, ہم کوئی کافر ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم بھی تو تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھو ہم یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, یہ دین نہیں ہے تمہارا, کوئی وکھرا قسم کا اسلام ہے. یعنی دین کے نام پہ کچھ چیزیں دی ہیں تاکہ کھلونوں سے کھیلتا رہے, ایکچوئل چیز کو پتہ ہی نہیں چلے اس کو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہم اسے کمپلیٹ کریں. کتنا کلیئر کہہ رہے ہیں, لا یکون خائفا راجیا, نہیں ہو سکتا خوف زدہ اور امیدوار نہیں ہو سکتا, حتی جب تک کہ یکون عاملا, جب تک کہ عمل نہ کرے, لما یخاف و یرجو, جس سے ڈرتا ہے اور جس کی امید ہے اس کے لیے عمل نہ کرے. تب تک کوئی کہے مجھے بڑی امید ہے, جھوٹ بولتا. اور دوسری روایت, اور ہم آج یہی آیت ہی کر پائیں گے, لیکن چونکہ مطلب بہت اہم تھا لہذا ہم نے یہ ٹائم لگایا اس میں. یہ دوسری جو روایت ہے یہ بھی الکافی کی روایت ہے. ایک پورا باب ہے کتاب الایمان والکفر میں, اس کا نام ہی ہے باب الخوف والرجاء, یعنی خوف اور امید کا باب. کافی میں یعنی اصول کافی میں منقول ہے, یعنی روایت ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے چاہنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمیں امید ہے. کیا مطلب؟ ہمیں امید ہے اللہ میں بخش دے گا, ہمیں امید ہے ہماری سفارش ہو جائے گی. آپ کے چاہنے والے, امام سے سوال کیا گیا, امام کا تسلی بخش جواب, کسی خطیب کا جواب نہیں بلکہ کس کا, جس نے عوام کو خوش کرنا ہوتا ہے کہ میرے ووٹ نہ ٹوٹ جائے, میری آڈینس نہ کم ہو جائے میری سخت بات کی وجہ سے. امام کا جواب سٹارٹ یہاں سے کیا, فرمایا کذب, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. لیسوا لنا بموال, وہ ہمارے چاہنے والے ہیں ہی نہیں. پتہ ہی صاف کر دیا, ہمارے چاہنے والے گناہ کرتے کہتے کہ ہم نے بخشا جانا ہے, ہمیں امید ہے, جھوٹ بولتے. پہلی ڈگری کیا دی؟ جھوٹ بولتے. پھر واضح بھی کر دیا لیسوا لنا بموال, ہمارے سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. پھر کون ہے؟ خود ہی وضاحت فرما, قوم, ایسی ایک قوم ہے یہ, ترجحت بہم الامانی, یہ وہ ہیں جنہیں آرزوؤں نے آ لیا ہے, یعنی آرزوؤں نے ان کا منہ کسی اور طرف کر دیا. ترجحت کا جو لفظ ہے یہ ترجیح سے ہے, جس لفظ سے آپ آشنا ہے وہ ترجیح جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. ترجیح کیا ہوتی ہے؟ مثلا دو سائڈیں ہیں, یا 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, 10 راستے ہیں, آپ ایک کو ترجیح دے باقیوں پر اور کہے میں ادھر جاؤں گا.
قوم ترجحت بہم الامانی، آرزوؤں نے ان کو ترجیح دلوا دی ہے ان باتوں کی، اصل چیز چھوڑ دی ہے، اپنی طرف جھکا لیا ہے آرزوؤں نے. یعنی ان کی آرزو تھی کہ ہم دنیا میں بھی جو مرضی کرتے رہیں اور ہماری سفارش ہو جائے، ہم بخشے جائیں. اس آرزو نے ان کا رخ غلط سائڈ پہ کر دیا، ادھر چل پڑے. یہ وہ ہیں جنہیں آرزو نے آ لیا ہے. پھر فرمایا من رجا شیئا عمل لہ، جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے. یہ کتنا سمپل ہے. تو یہ جھوٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں جو اللہ نے رسول منع کیا جن چیزوں سے وہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے. جھوٹ بولتے ہیں. آرزوؤں نے ان کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے. تجھے امید ہے 33 نمبر لے کر پاس ہونے کی تو 33 والی محنت تو کر. 50% لینا چاہتا ہے پھر اتنی محنت کر. ٹاپ کرنا چاہتا ہے تو اتنی محنت کر، پتہ تو چلے کہ تو کیسا ہے. ادھر کام میں ہلنے کو تیار نہیں، آرزو ہے جوار پنج تن پاک میں ہمیں مقام عطا فرما، یعنی ٹاپ. تو بھائی کچھ تو محنتی بھی نظر آؤ، پھر پتہ چلے بھائی دین اس کے ایمان نے اس کو حرکت میں لے آیا، موومنٹ میں لے آیا ہے. یہ تو فکر میں رہتا ہے نہ. پروردگار ہم سب کو جوار پانچ تن پاک میں جگہ تھا. ٹھیک ہے نا. ابھی میں دعا نہیں مانگ رہا، یہ دعا کی ایکٹنگ کر رہا ہوں. البتہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے، لیکن یہ تو سب کی آرزو ہونی چاہیے. لیکن جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. ٹھیک ہے نا. وہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو دعا ہے، آپ کو میں نے مولا کا فرمان سنایا ہوا ہے کہ جو بغیر عمل کے دعا مانگتا ہے ایسے ہی جیسے بغیر کمان کے تیر چلاتا ہے. تو اگر دعا بڑی ہے تو پھر محنت بھی بڑی ہونی چاہیے. کہتے ہیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اگر محنت بڑھے گی تو امید بھی بڑھا لو، اگر امید زیادہ کرنی ہے پھر محنت بھی زیادہ کرو. انہوں نے انورسلی پروپورشنل کر دیا. امید ٹاپ کی ہے، کام جو ہے وہ کر رہے کوئی نہیں. تو یہ امام اینن وہی باتیں ہیں جو قرآن میں. اب دیکھیں یہ جو دو روایتیں ہیں یہ آپ کو کسی تفسیر میں شاید اس آیت کے ذیل میں جو تفسیر روایتی تفسیریں شاید نہ ملیں. شاید ایسا نہیں ہے کہ ہر آیت کے نیچے وہ تمام روایات مثلا ہمیں مل جائیں گی جو اس آیت سے مربوط ہو. نہ بکھری ہوئے روایات. انسان اگر قرآن سے اچھی طرح آشنا اور مانوس ہو تو جہاں بھی روایت پڑھے گا خود ہی لنک ڈھونڈ لے گا اس آیت کے ساتھ. ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، خود ہی وہ دماغ قائم کر دے گا کہ اس آیت میں جو موضوع ڈسکس ہوا تھا اس روایت میں اس سے زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کیا گیا. من رجا شیئا عمل لہ، جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے. ومن خاف من شیئا، اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے ہرب منہ، اس چیز سے بھاگتا ہے دور. کسی جگہ میں کسی کو بتایا جائے جہاں تم بیٹھے ہو، جس تم زبردست قسم کے لگژری صوفے پہ بیٹھے ہو اس کے نیچے بم ہے. ایسے چھوڑ کے اٹھے گا، ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹے بیٹھنے کا ارادہ ہو، مساج کروا رہا ہوں، ایسے جمپ لگا کے اٹھے گا جیسے کیا ہو گیا. من خاف من شیء ہرب منہ، جو کسی چیز سے ڈرتا ہے بھاگتا ہے اس سے. ومن رجا شیئا عمل لہ، اور جسے کسی چیز کی امید ہوتی ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے. ایک بندے کو ڈاکٹر جواب دے دے تیرا کوئی علاج نہیں، بیچارہ گھر بیٹھ جاؤ، سارے ڈاکٹر کو چیک کروا کے اس سے کوئی بندہ کہے کہ نا ایک ڈاکٹر ہے فلان شہر میں، وہ تمہارا علاج کر سکتا ہے. وہ وہیں بیٹھ کے کہے یا اللہ میرے علاج کو کامیاب فرما.
بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ کامن سینس کیا ہے؟ اس ڈاکٹر کا ایڈریس تلاش کرے، کوئی کانٹیکٹ اس سے ہو سکتا ہے، ٹائم لینا ہے، اپوائنٹمنٹ لینی ہے، فلان لینی ہے تو وہ لے لے. اگر معاملہ سنگین ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے تو کیا کرے گا؟ اگر بائی روڈ جاتا ہے بائی روڈ جائے گا، ورنہ بائی ٹکٹ لے گا. اگر دوسرے ملک میں ہے جس کی دسترس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ویزا لگوا کے دوسرے ملک میں پہنچ جائے گا. یہ سارا کا سارا عمل ہے، یہی تو بات ہے سمپل سی. لیکن دنیا کے معاملات میں سب یہی کرتے ہیں. دین کا معاملہ آتا ہے کام نہیں کرنا، امید ہمیں بہت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے تم کیسے لوگ ہو؟ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی عمل نہیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو. تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 اور 2 روایات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو پوری پکچر جو اللہ تعالیٰ، یہی تو ہدایت ہوتی ہے، یہی تو گائیڈنس ہوتی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے ہم نے آئیڈیل سچویشن رکھ دی، میرٹس تمہارے سامنے رکھ دیے. اب تم اس میدان میں کتنا گھوڑا دوڑا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. کون سے نمبر پہ تم نے آنا ہے اس ریس میں؟ فاستبقوا الخیرات کی ریس میں، نہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو کہ جو ہوگی دیکھی جائے گی. جب امام آئیں گے تو پھر ہم حال دل سنائیں گے، تو پھر سنائیں گے. تو تم خود کیا کر رہے ہو؟ ہر شعر کو ایک ہی طرف نہیں. بندہ کہے اچھا یہ کتنی اچھی بات کی، جب امام آئیں گے حال دل سنائیں گے، اس سے کوئی یہ میسج لے، پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف حال دل لکھتے رہتے ہیں بیٹھ کتاب میں، تاکہ جب امام آئے تو پڑھ کے سنا دیں. مقصد یہ ہو رہا ہے. بے عملی کی ترغیب اگر اس سے کوئی بندہ لے تو غلط ہو جائے گا. ہاں جب آئیں گے تو ان کو بھی سنائیں گے، لیکن کم از کم ان کے سامنے سرخرو ہوں گے کہ جو ہمارے بس میں تھا ہم کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں تھا، پھر تو چلو بات ہے، لیکن خود کچھ کیا ہی نہیں ہوا. بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیز جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میرٹ بھی بیان کیا، اور وہ جن مومنوں